اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہفتہ وار پروگرام میں اخلاق حسنہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ آج غالباً ہمارا 10واں سبق ہے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اخلاق دل کے اچھے جذبات کو کہتے ہیں، دل کے جذبات کو کہتے ہیں۔ پھر اچھے جذبات ہوں تو اخلاق حسنہ ہیں، برے جذبات ہوں تو اخلاق سیئہ ہیں۔ دل کو پاک رکھنے کے لیے دل کے جذبات کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور دل کے جذبات کو خراب کرنے کی سب سے بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت قرار دی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر قسم کے گناہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اب جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کی حد میں نے عرض کر دی تھی کہ کتنی حد جائز ہے، اور کتنی حد کے بعد پھر یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ نقصان دیتی ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی محبت سے 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لمبی امیدیں، اس کو تفصیل سے عرض کیا جا چکا، اور اس کے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جا چکا کہ دنیا کی لمبی امیدیں، لمبے پروگرام، اس کا علاج آخرت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے احکام دیے ہیں سب میں ہمیں آخرت کی فکر کا تصور دیا ہے، آخرت کا تصور دیا ہے۔ ہر کام ہم آخرت کے تصور سے کریں گے تو دنیا کی لمبی امیدیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی، آخرت کی فکر آ جائے گی، ہمارا ہر کام آخرت کے لیے ہوگا۔ یہی دنیا اگر آخرت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہا گیا، کہ آخرت کی کھیتی بھی یہی دنیا ہے۔ دنیا کے مال، اسباب، عزت، علم، یہ ساری چیزیں آخرت کا خزانہ ہیں۔ اور دوسری بیماری، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر عبادات میں جلد بازی ہو جاتی ہے۔ نماز جلدی جلدی پڑھ لی، فلاں کام کرنا ہے، تلاوت بھی جلدی جلدی، ذکر درود شریف بھی جلدی جلدی، تو سارے کام بڑے جلدی ہوتے ہیں جب دنیا کی محبت دل میں ہو۔ اس کا طریقہ بھی ہمارے پچھلے سبق میں نے عرض کر دیا۔
تیسری چیز جو دنیا کی محبت سے بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہے وہ حسد ہے۔ چوتھی چیز تکبر ہے۔ ساری چیزیں تھوڑے تھوڑے تعارف کے ساتھ اور اس کے معمولی علاج کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہر ایک کی گہرائی میں آدمی جائے تو بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے علاج میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر، اللہ والوں سے تعلق بنا کر ان سے علاج کرایا جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کے سارے کام آخرت کے لیے ہوتے ہیں۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کسی کی اچھائی دیکھ کر، خوبی دیکھ کر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ کاش اس سے یہ خوبی اور اچھائی ختم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس سے آگے ایک درجہ ہے کینہ کا۔ وہ یہ ہے کہ یہ اچھائی اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور ایک اس سے پہلے ہے کسی کے اندر اچھائی دیکھ کر یہ جذبہ ہو کہ یہ اچھائی اس کے پاس بھی باقی رہے، مجھے بھی مل جائے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ کسی کے اندر اچھی صفت دیکھی، کوئی کمال دیکھا، یہ جذبہ کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اس کے پاس بھی باقی رہے، یہ جائز ہے۔ یہ دنیا کی محبت اتنا درجہ دنیا کی محبت جائز ہے۔ یہ جو حسد ہے بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس عالم میں انسان کی پیدائش کے وقت سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا ہوا ہے، اور اسی طرح سب سے پہلا جو فساد برپا ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اس رب کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کے دربار سے بھگایا ہوا ہے، مردود ہے۔ اس کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ شیطان بعض روایت میں لاکھوں سال پہلے یہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادت کر رہا تھا۔ یہ جو جنات ہیں یہ جنوں کا سردار ہے، ابو الجن ہے۔ یہ عبادات کی وجہ سے اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا، اپنا اتنا قرب دے دیا کہ آسمان پر اس کو عبادت کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ لاکھوں سال اس نے عبادات کی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بھیجنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر یہ فرمایا کہ میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں، بس اس خوبی کو دیکھ کر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ کسی طرح اس سے ختم ہو جائے۔ آپ تفسیر میں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو اولاً تمام فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو زمین میں خون بہے گی، فساد کرے گی؟
نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس، تیری عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اور فرشتوں کی ہر لمحہ زبان سے تسبیح نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اجازت لی کہ ہم جا کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کا جسم بنا لیا تو فرشتے گئے، دیکھا تو شیطان بھی ساتھ گیا۔ مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ شیطان اندر گھسا آدم علیہ السلام کے جسم میں، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، جسم میں گھسا اور گھوما۔ جب باہر نکلا تو کہتا ہے کہ سارے جسم میں مجھے چلنے کا راستہ مل گیا، ایک جگہ ایسی ہے جس میں میں نہیں گھس سکا، وہ دل ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس نے کمیاں تلاش کی اندر کہ کہاں سے میں حملہ کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان بھی ان کے ساتھ تھا تو فرمایا تو بھی سجدہ کر۔ یہ فرشتوں کے مقام پر تھا، اس درجے کے جو فرشتے تھے جو عبادت کر رہے تھے سب کو حکم ہوا، شیطان کو ساتھ ہوا۔ تو شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ بنیاد تکبر اور حسد تھا کہ میں بڑا ہوں، یہ خوبی اس کو کیوں مل گئی ہے، اس سے زائل ہو جائے۔ اتنا بڑی عبادت جو اس نے لاکھوں سال کی تھی وہ اس حسد کی بیٹ چڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب جب آگ لگتی ہے تو بسا اوقات سبز لکڑیاں، تازہ لکڑیاں، تر لکڑیاں وہ بھی ساتھ جل جاتی ہے، کھا جاتی ہے سب کو، جب تک اس کو روکا نہ جائے۔ تو اس کی لاکھوں سال کی نیکیاں حسد کھا گیا، مردود ہو کر وہاں سے نکالا گیا، اور اسی حسد کی بنیاد پر آج تک وہ مردود ہے۔ اور ساری زمین میں جتنا فساد پھیل رہا ہے دو وجہ سے ہے، انسان کے اندر کی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے۔ گویا زمین میں جتنا فساد ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کی بنیاد وہی حسد ہے۔ اسی طرح سب سے پہلا فساد جو زمین میں برپا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک نے صدقہ کا مال رکھا، دونوں نے رکھا پہاڑ پر، ایک کا صدقہ قبول ہو گیا، آگ اوپر سے آئی اور صدقے کو اٹھا کر لے گئی، جس طرح پہلی امتوں میں تھا کہ صدقہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، پہاڑ پر رکھتے، جس کا صدقہ قبول ہوتا اس کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، یہ دلیل ہوتی کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ تو حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ یہ دنیا کی محبت تھی، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب قتل کتنا بڑا فساد ہے۔ جس آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا، حدیث شریف میں گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا سب کی جان بچائی اس نے۔ تو اتنا بڑا فساد، گویا سارے انسان کو قتل کیا، اور قتل کا راستہ متعین فرمایا۔ آپ حضرات نے، مشکات والوں نے ابھی حدیث پڑھی مشکات شریف میں،
قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل کرتے رہیں گے قابیل کو بھی 7 گنا ملتا رہے گا۔ اب وہ تو قتل کر کے دنیا سے بھی گیا، باقی تو نہیں ہے، لیکن قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے دوسرے انسانوں کو، سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا کہ اس نے راستہ ایجاد کیا ہے۔ بنیاد وہی حسد۔ یہ جو حسد ہے نیکیوں کو بھی کھا گیا، اللہ تعالیٰ سے بھی دور کر دیا، زمین میں بد امنی اور ظلم و ستم یہ اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اور سب سے زیادہ عذاب میں ڈال دینے والی چیز جس حسد کے نتیجے میں آتی ہے وہ انسان کے دل کا بے چین ہو جانا ہے۔ حاسد آدمی اپنی جان کا بھی دشمن ہے، اپنے اعمال کا بھی دشمن ہے، اور زمانے کے امن کا بھی دشمن ہے، اپنی آخرت کا بھی دشمن ہے۔ اپنی جان کو کھاتا رہتا ہے، خون جلتا رہتا ہے، جب دوسرے کو دیکھا بھئی وہ تو عزت میں جا رہا ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کے اندر یہ صفات ہیں، تو اندر جلتا رہا، نیکیاں بھی ختم۔ ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جو حسد ہے اس حسد سے آئندہ نیکیوں کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی جو روح ہے، سکون، جب نیکیاں ختم تو جو کچھ بچی کھچی نیکیاں کرتا ہے اس کے اندر جو مغز ہے، سکون، اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت، جو عبادت کا کیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سکون بھی گیا، عبادات کی توفیق بھی گئی، امن کا بھی دشمن ہو گیا، ظلم سے صادر ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہو گیا، مخلوق کے ہاں بھی مبغوض ہو گیا، اور جو اس کے جذبات ہیں ان جذبات کو پا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے اس معیشت کو دنیا میں تقسیم کیا ہے، بعض کو بعض پر اونچا کر دیا، جس کو اونچا کیا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو کم دیا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو زیادہ دیا کیا وہ شکر ادا کرتا ہے؟ نہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں؟ اگر جس کو دیا ہے وہ شکر کرتا ہے تو شکر کے ذریعے اللہ کا قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی صبر کے ذریعے اللہ کے قریب ہے۔ تو بہرحال حسد بہت بڑی بیماری ہے جو حب دنیا سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے دنیا کی محبت کو مغلوب کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر عرض کریں گے، اللہ نے موقع دیا اگلی مجلس میں، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا